خداوند میں آپ سب کو سلام۔ ہمیشہ کی طرح آپ سب کے لیے سلامتی چاہتی ہوں، کیونکہ یہ خداوند کی دین ہے۔ اس نے ہمیں یہ محبت اور یہ سلامتی مفت بخشی ہے، اور ہمیں مفت ہی ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنی ہے۔ یہی تو کلیسیا کا، چرچ کا کام ہے۔ آج میں جس ٹاپک کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں وہ ہے کرونا وائرس۔ کرونا وائرس سے متعلق چرچ کے مختلف خیالات ہیں، ہر کوئی اسے اپنے طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے، لیکن میں بیبلیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک آپ کے سامنے سوچ رکھنا چاہتی ہوں، اور میں آپ سے امید کروں گی کہ آپ اس سوچ کو ضرور سوچیں گے، کیونکہ اگر آپ کلام کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو پھر تو ہماری بہت زیادہ فلوٹنگ سچویشن ہوگی کہ ہم کبھی اس کی طرف سنیں، کبھی اس کی طرف سنیں۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ آپ اپنی پرسنل اسٹڈی میں جو ہے پرانے عہد نامے میں گنتی کی کتاب، اس کا 14 باب جو ہے، گنتی 14 باب ضرور پڑھیے گا۔ اس میں آپ ایک سٹوری دیکھیں گے کہ اس میں جب موسیٰ نبی نے خدا کے کہنے پر، کیونکہ موسیٰ نے جو کچھ کیا وہ جب خدا اسے انسٹرکٹ کرتے تھے وہ وہی بات بولتے تھے، اور خدا ابر میں ظاہر ہوتے تھے، ایک بہت پرجلال اور ایک خوبصورت، ہم پوری یہ پہلی 5 کتابوں میں خدا ان کی حضوری کو دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر خدا نے اوپر جب موسیٰ سے کہا کہ تو تمام جو قبیلے ہیں، 12 قبیلے، ان میں سے ایک ایک شخص کو چن، اور وہ جا کر جس وعدہ کی سرزمین میں انہوں نے جانا ہے وہاں سے جا کر دیکھیں کہ وہ حالات کیسے ہیں، وہاں کے کیا ہے، اس کے بارے میں جان کر آئیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو 10 لوگ ہیں وہ آ کر کیا خبر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، وہاں کے حالات اتنے سٹرونگ ہیں، ایسا ہے ویسا ہے کہ ہم تو ان کے سامنے پگھل جائیں گے، مر جائیں گے، گھبرا گئے، ڈر گئے اور رونے لگ پڑے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع اور کالب جو ہیں انہوں نے انٹائرلی ڈیفرنٹ سچویشن پیش کی۔ وہ ایک ہی جگہ پر 10 لوگ گئے، 10 لوگوں نے مختلف چیزیں دیکھی، 10 لوگوں نے ایک اینک سے زندگی کو دیکھا وہاں پر، اور 2 نے ڈیفرنٹ طریقہ سے۔ اب وہ جو 10 ہیں ان کا فرق کیا ہے؟ انہوں نے خدا سے نظر ہٹا کر خدا کی اینک سے نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی اینک سے دیکھا، اور جو بیان آ کر کیا وہ ہاریبل تھا، وہ گھبرا دینے والا تھا، مایوس کن تھا۔ ہم مر جائیں گے، اس سے اچھا تھا کہ ہم مصر میں ہی رہتے۔ یہاں پر یہ جو موسیٰ کا خدا ہے ہماری قبریں بنانے آ گیا ہے، آ جاؤ ہم واپس مصر میں چلتے ہیں، ایک کوئی شخص ہمارا لیڈر بنے اور ہم واپس مصر میں جاتے ہیں۔ کس قدر مایوس کن خبر، کس قدر مایوس کن پرسپیکٹیو آف لائف، دیکھنے کا انداز سچویشن کو۔ لیکن کالب اور یشوع جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ خدا کی اینک سے زندگی کو دیکھتے ہیں اور وہ پر امید ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو ان کو ایسے جا لیں گے۔ اور جو 10 لوگوں کے کہنے پہ، کیونکہ وہ اکثریت تھی، اور بنی اسرائیل جو کہ ہر انسان کی طرح، میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف بنی اسرائیل ایسی ہے، ہر انسان ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ خدا کو بہت جلدی بھول جاتا ہے، اور وہ مایوسی میں پڑ گئے، اور انہوں نے ان 10 لوگوں کی باتیں مان کر رونا دھونا شروع کر دیا۔ تمام قوم رونا شروع ہو گئی، مایوسی میں چلی گئی، اور ہارون اور موسیٰ جو ہیں وہ اوندے منہ گر کے خدا کے حضور۔ لیکن ہم یشوع اور کالب کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دکھ سے اپنے کپڑے پھاڑے، کیونکہ انہیں یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ یہ اس خدا پر ایمان کیوں نہیں لا رہے جو کہ ان کے لیے بحر کلزم کو 2 حصے کیا، جس نے آسمان سے من برسایا، بٹیر دیے، انہیں چشمے کو میٹھا کر دیا، بارہا اتنے معجزے کیے، تو بھی یہ خدا کی طرف نظر نہیں کر رہے۔ یہی چیز میں جو لنک کر رہی ہوں وہ کرونا وائرس۔ آج کرونا وائرس کو دیکھ کر لوگ پریشان ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، خدا ہم پر آفت لے آیا ہے، خدا نے یہ کر دیا ہے، خدا ناراض ہے۔ میں اپنے پیارے بہن بھائیوں سے یہ عرض کروں گی کہ خدا نے جو بھی کیا ہے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند یسوع نے کہا کہ میں اب سے ابد تک تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ وہی خدا ہے جس نے ہمیں تمام زندگی، جس کی جتنی بھی عمر ہے اس میں آپ دیکھیں، آپ گننے کی کوشش کریں کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا معجزے کیے، کہاں کہاں آپ کو بچایا، اپنی زندگی کو
گواہیوں کو کلیکٹ کریں. اس کے علاوہ کلام کی طرف رجوع کریں. میری ہر ویڈیو میں آپ اس جملے کو سنیں گے کہ کلام کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اس کے بغیر تمام میسیجز سننا، تمام بڑے سے بڑے پریچرز کو سننا، سب کچھ فیک ہے. جب تک آپ خود اپنی ذاتی زندگی میں اپنی ذاتی رفاقت خدا کے ساتھ نہیں رکھیں گے، اس کلام کو نہیں سمجھیں گے. کیونکہ خدا نے ہمیں ڈیپینڈنٹ نہیں بنایا. ہم ڈیپینڈنٹ تب ہوتے ہیں جب بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب اس کے نیپلز چینج کیے جاتے ہیں، جب اسے فیڈر دیا جاتا ہے، وہ بچہ تو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم ایک بڑی عمر میں بھی صرف پریچرز پہ ڈیپینڈنٹ ہو کہ وہ کیا سمجھاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، اور ہمارا اپنا تعلق کچھ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہم روحانی طور پہ بونے ہیں. جو پولوس کہتا ہے روحانی بونے نہ بنے، بلکہ وقت کے ساتھ ہمیں استاد ہونا چاہیے تھا. یعنی کہ ہم وقت کے ساتھ گرو کریں اور ان چیزوں کو سمجھیں. واٹس گوئنگ آن، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. یہ ڈسرنمنٹ کی اسپرٹ جو ہے ہمیں دی گئی ہے. کرونا وائرس کیا کر رہا ہے، کیوں آیا ہے، یہ چرچ کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ اس میں دکھ ہے تو اس دکھ کے تھرو خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. کیا یہ کلیسیا کو، وہ بھیڑوں اور بکریوں کو الگ کر رہا ہے کیونکہ مسیح کی آمد قریب ہے. خدا دکھ الاؤ کرتا ہے، خود بھیجتا نہیں تباہ کرنے کے لیے. آج پوری کلیسیا کو خدا یسوع جو ہے وارم اپ کر رہا ہے کیونکہ اس کو لینے آنا ہے. آج کرونا اتنا ہماری زندگیوں میں فوکس نہیں ہونا چاہیے، فوکس خدا ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ ہم جس چیز کو سب سے زیادہ وقت دیتے ہیں، سوچتے ہیں، ہم اسی کے انڈر ہو جاتے ہیں. ہر وقت کرونا وائرس، کرونا وائرس، کرونا وائرس، دعاؤں میں بھی ہر وقت کرونا وائرس. ہم نے تو اسے اپنی زندگی کا جن بنا لیا ہے، اس کو ورشپ سٹون بنا لیا ہے. کرونا وائرس از نتھنگ. ہمارا جینا مرنا خداوند میں ہے. آج اگر میں زندہ ہوں تو خداوند میں. اگر میں آج دنیا سے چلی جاتی ہوں، چاہے کرونا وائرس ہو، چاہے کسی اور وجہ سے ہو، تو ابھی میں مسیح میں ہوں. تو پھر who the hell is کرونا وائرس؟ کرونا وائرس اتنا بڑی چیز نہیں ہے جس سے کہ ہمیں سوچنا اور اپنی زندگی کا، اپنے 24 گھنٹے کا اتنا وقت دے دینا چاہیے. چیزوں کو حکمت کے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آپ احتیاط کریں، آپ ویکسین لگوائیں، آپ خدا کے حضور میں دعا بھی کریں، لیکن اسے اپنے سر پر سوار نہ کریں. کہتے ہیں کہ پرندوں کو ہم اپنے سر پہ سے اڑنے سے روک نہیں سکتے، لیکن انہیں اپنے سر پر گھونسلہ بنانے سے روک سکتے ہیں. کرونا وائرس کا تو ہم ختم نہیں کر سکتے، میں ختم نہیں کر سکتے، لیکن اسے اپنی زندگی پہ اپنے سر پہ گھونسلہ بننے سے تو روک سکتی ہوں، تاکہ وہ ہر وقت میرے سر پر سوار نہ ہو. پطرس کی طرف ہم دیکھیں، جب وہ مسیح یسوع کی طرف دیکھ رہے تھے تو وہ پانی پر چل پڑے، لیکن جیسے ہی انہوں نے لہروں کی طرف نظر کی تو وہ ڈوب گئے. اگر ہم کرونا وائرس کی طرف ہی نظریں رکھیں گے، کتنے ڈیتھس ہو گئیں، کہاں پھیل گیا، کیا لاک ڈاؤن ہو گیا، کیا ہوا، تو ہم ضرور گریں گے، ڈی فوکس ہوں گے مسیح یسوع سے. آج ہمیں صرف اور صرف مسیح یسوع کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت جو ہے یہ ان چیزوں پر دھیان دینے کے لیے نہیں ہے جو ہمیں ڈی فوکس کر رہی ہیں. یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں، دس از ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ یہ ہے، ایم آئی ریڈی؟ کیا میں ریڈی ہوں خدا کی آمد کے لیے، یا سست کنواریوں کی طرح ویٹ کر رہی ہوں کہ جب مسیح آئے گا تو میں بازار سے آئل لے آؤں گی. ہمیں ریڈی رہنا ہے، ویک اپ رہنا ہے، تیار رہنا ہے، اور اس کے لیے کلام پر فوکس کرنا ہے. اس کے لیے اپنے حالات کو فوکس نہیں کرنا، ہر وقت حالات کو ڈسکس نہیں کرنا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے پوائنٹ کو سمجھ گئے ہوں گے. کلام کے ساتھ جڑے رہیں اور خداوند کے منتظر رہیں، کیونکہ وہ صرف اپنے منتظر لوگوں کو ہی لینے آ رہا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. میں آپ کے ساتھ مل کے دعا کرنا چاہوں گی. اے میرے پیارے آسمانی باپ، میں تیرے شکر ادا کرتی ہوں اپنے ان پیارے بہن بھائیوں کو جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں. اے خداوند یسوع، میں نے یہ بیڑا اس لیے اٹھایا کہ خداوند میرا جو قطرہ سا حصہ اس منادی میں، تیرے کام میں، تیری بادشاہت میں ہے، کہ تیرا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے اور تمام روحیں تجھے جانیں اور پہچانے، تاکہ تیری آمد جلد ہو. ہم تیرے منتظر ہیں. میرے تمام مسیح بہن بھائیوں کو اے خداوند بڑی ڈسرنمنٹ کی اسپرٹ عطا کر، بڑا پیس عطا کر، تاکہ وہ حالات سے فکر مند نہ ہوں، بلکہ وہ یشوع اور کالب کی طرح پرسپیکٹیو رکھیں، ہائی پرسپیکٹیو رکھیں، تجھ پر بھروسہ رکھیں،
تیری عینک سے دنیا کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، مشکلات کو دیکھیں، کیونکہ تو یہوہ ہے، تو ہمارا آسمانی باپ ہے، تو ہم سے پیار کرتا ہے، تو ابھی اور ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اس محبت کے لیے شکر گزار ہیں اور تیری رہنمائی کے طلبگار ہیں۔ یہ سب کچھ تیرے پاک نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ پھر نئے ٹاپک کے آپ کے ساتھ آؤں گی، اور اس وقت تک آپ خداوند میں مسرور رہیں، کیونکہ یہی خدا چاہتا ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔